نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی قدر، اسلام کی روشنی میں آج ہمارا جو درس ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، والبعث بعد الموت، اور میں ایمان لایا مرنے کے بعد زندہ ہونے پر۔ اس کا پہلا سوال ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا کس طرح ہوگا؟ جواب، جب تمام کائنات فنا ہو جائے گی اور سوائے اس اکیلے خدا کے کوئی بھی باقی نہ رہے گا، فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ فنا ہو جائے گا، صرف وہ ذات باقی رہے گی۔ تو 40 برس کے بعد اللہ تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور سور کو پیدا کر کے دوبارہ پھونکنے کا حکم دے گا۔ سور پھونکتے ہی ہر چیز دوبارہ زندہ ہو جائے گی، انسان ہے، جانور ہے، جو کچھ بھی ہے سب کچھ زندہ ہو جائے گا، اور تمام مردے قبروں سے نکل آئیں گے۔ جو جس مقام پہ جس کی قبر ہوگی وہ سارے مردے قبروں سے نکل آئیں گے، اور تمام جاندار جو ہیں برساتی پتنگوں کی طرح پھیل جائیں گے، اور پھر سب کو حشر کے میدان جمع کر دیا جائے گا، ساروں کو حشر کے میدان میں جمع کر دیا جائے گا، اور نامہ اعمال ہر کسی کے ہاتھوں میں دے دیا جائے گا۔ وہ نامہ اعمال جو ہمارے یہ فرشتے جو ہیں کرام کاتبین جن کو کہتے ہیں، جو لکھتے رہے، وہ سارے نامہ اعمال دفتر جو ہیں وہ ہاتھ میں دے دیے جائیں گے، پھر ان میں سارے ہمارے جو عمل ہوں گے، نیکیاں بدیاں، اس میں وہ لکھی ہوں گی۔ سوال، حشر کا میدان کہاں ہے؟ میدان حشر ملک شام کی سرزمین پہ قائم ہوگا۔ زمین ایسی ہموار ہوگی کہ اس کنارے پر رائی کے دانہ بھی اگر گر جائے تو دوسرے کنارے سے وہ دکھائی دے گا، اور اس دن زمین تانبے کی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ۔ سوال، میدان حشر میں لوگوں کی کیا حالت ہوگی جب سارے میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے؟ ملک شام میں جو میدان حشر لگے گا تو پھر لوگوں کی کیا حالت ہوگی جب زمین تانبے کی اور آفتاب سورج نہایت تیزی پر 1 میل کے فاصلے پر اس طرح کو منہ ہوگا، یعنی سورج اتنا قریب ہوگا کہ 1 میل کے فاصلے پر، تو اس روز کی حالت پریشانی اور گھبراہٹ کا کیا پوچھنا۔ شدت گرمی سے انسان پسینہ پسینہ ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، زبانیں خشک ہو کر کانٹے کی طرح باہر آ جائیں گی، دل ابر کر گلے تک آ جائے گا۔ پھر باوجود ان مصیبتوں کے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، پھر ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ ماں باپ اولاد سے پیچھا چھڑائیں گے، بیوی بچوں سے پیچھا چھڑائے گی، شور بیوی سے پیچھا چھڑائے گا، غرض کس قسم کی مصیبتوں کا بیان کیا جائے۔ زندگی بھر کا جمع کیا ہوا وہاں وہ بھی کام نہیں آئے گا، پھر حساب و کتاب لینے والا صرف وحدہ لا شریک اللہ کی ذات ہوگی۔ سوال، پھر اس مصیبت سے نجات جو ہے کس طرح ملے گی، یعنی چھٹکارا کس طرح ملے گا؟ قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ کتنے؟ 50,000 سال کا دن۔
ہماری عمریں کتنی ہیں؟ 50 سال، 40 سال، 30 سال. تو اندازہ لگائیں کہ قیامت کا ایک دن 50,000 برس کا ایک دن ہے، آدھے کے قریب گزر چکے گا. تو لوگ آپس میں مشورہ کریں گے کہ اپنا سفارشی تلاش کرنا چاہیے کہ ہم کو اس مصیبت سے آزادی دلائے. چنانچہ سارے مل کر جو ہے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھر دوسرے انبیاء کرام کے پاس میں جائیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت سلمان، مختلف انبیاء کرام کے پاس سارے مل کے جائیں گے، لیکن کہیں سے کوئی بات نہ سنائی ہوگی. سب یہی فریاد کریں گے کہ میرے کرنے کا یہ کام نہیں، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ. پھر سب لوگ کہاں جائیں گے؟ جب سب مایوس ہو جائیں گے ہر طرف سے، تو پھر سارے لوگ وہ کہاں جائیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں کو ہمارے آقا و مولا شافع محشر سیدنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہونے کا حکم دیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حکم دیں گے کہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. لوگ روتے چلاتے دہائیاں دیتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنا مطلب عرض کریں گے. شفاعت کی درخواست سن کر اللہ کے پیارے حبیب پاک ارشاد فرمائیں گے، ہاں میں اس کام کے لیے ہوں، سبحان اللہ، تمہاری دستگیری فرماؤں گا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور جا کے سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھاؤ، سجدے سے اٹھاؤ. وہ کہیں گے، جب اللہ پاک ان کو یہ الفاظ کہے گا کہ اپنا سر اٹھاؤ اور کہو تو تمہاری سنی جائے گی، مانگو جو کچھ مانگنا ہے. اللہ کے حبیب فرمائیں گے، جب اللہ پاک یہ فرمائے گا کہ مانگو جو کچھ مانگنا ہے، رب تعالیٰ اپنے حبیب پاک سے فرمائے گا کہ شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہوگی. اس وقت اللہ کے حبیب فرمائیں گے اور شفاعت کریں گے، کس کی؟ گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے. تو اللہ پاک حبیب پاک کی شفاعت کی وجہ سے لا تعداد گناہ گاروں کو جو ہے نجات عطا فرما دے گا. سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور شفاعت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جو ہے، یہ سننے والی بات ہے کہ اللہ کے حبیب پاک کے صدقے سے آپ کے طفیل تمام انبیاء کرام اپنی اپنی امت کو شفاعت کے لیے اپنی اپنی امت کی شفاعت کریں گے. کس کے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے. پھر شفاعت کا سلسلہ بڑھے گا، اللہ کے اولیاء کرام، پھر علماء کرام، پھر پیران اعظام، پھر دوسرے دیندار لوگ، پھر مسلمان لوگ شفاعت کریں گے، اور بے شمار مسلمان جو ہیں ان کی شفاعت سے نجات پا کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. قیامت کی ان دہشتوں سے کوئی محفوظ بھی ہوگا کہ نہیں؟ سوال، قیامت کا دن حقیقتاً قیامت کا دن ہے. اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں عذاب سے محفوظ فرمائے، جو 50,000 سال کا ہوگا، جس کی مصیبتیں بے شمار ہیں. انبیاء اور خدا کے دوسرے خاص بندوں کے لیے اتنا ہلکا کر دیا جائے گا کہ جتنا ایک وقت کی فرض نماز میں صرف ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم. یہاں تک کہ بعضوں کے لیے تو پلک جھپنے میں سارا دن طے ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ ساری آفتوں اور مصیبتوں سے حفاظت میں رہیں گے. سوال، انسانوں کے علاوہ دوسرے جانور کہاں جائیں گے؟ موذی جانور دوزخ میں کافروں کو عذاب دینے کے لیے بھیج دیے جائیں گے، یعنی جو نقصان پہنچانے والے جانور ہیں ان کو دوزخ میں بھیج دیا جائے گا، وہ کافروں کو عذاب دینے کے لیے. مگر جو خود
ان کو کوئی مصیبت نہ آئے گی. ہاں وہ جو جانور جہنم میں بھیجیں گے ان کو کوئی مصیبت خود نہیں ہوگی، وہ صرف کافروں کو عذاب دینے کے لیے ہوگی. باقی سارے حیوانات یعنی سارے جانور مٹی کر دیے جائیں گے. اور جنوں کے لیے آیا ہے کہ وہ جنت کے آس پاس کے مکانوں میں رہیں گے اور جنت میں سیر کو آیا کریں گے. اللہ تعالی ہمیں قیامت کے منظر سن کر ہمیں قیامت کی تیاری، حشر کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.